ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی سنم کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے انہوں دا خادم بھی انہوں دے نال سی، نعمان او دا نام سی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندی ہیں کان علی ابی بکر غلام، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک غلام سی، یخرج الاخراج، آپ نے اسے ذمہ لایا سی بھی کما کے انہاں دیا کر۔ وکان ابو بکر یاکل من خراج، حضرت ابو بکر اس آمدنی جو کھاندے سی، میرا غلام کما کے لیاؤں۔ فجا یوم بشین، اے نرے حرام نو اسی رونے ہاں، مشکوک شبہ پہ گیا تو کیاں کر دی۔ اللہ دے رسول نے حسن دے منہ جو کھچ لیا، تھک ہوئی، آپ بھی آکھا کھجور نہیں کھانے۔ رزق حلال بنیاد ساری باتاں دی قبولی، حلال نہیں نہ کماؤنا تے گل سن لو، پاویں پٹھے ہو کے ذکر کرو تے پاویں وظیفے کرو، ککھ ہی نہیں بن۔ اللہ نے منہ تے مارنا، سارا جسم حرام نہ پڑیا تے رب کو جنت منگدا پھر۔ وجا یوم بشے، ایک دن وہ نوکر جڑا سی کوئی چیز لے کے آیا، فاکل منہ ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تھلے روایت چاہتا بھی نہیں سی کھاندے ہوندے جب تک نہیں سی پوچھدے، مگر تقدیر غالب ہے، اس دن نہیں آپ نے پوچھا، کھا لے۔ فاکل منہ ولم یسر، کھا گئے۔ فقال الغلام تدری ما ھذا، بعد اس غلام نے کیا حضرت پتہ ہے کہ کتھوں میں آج لے آیا کما کے؟ فقال ابو بکر ما ہوا، حضرت ابو بکر نے آکھا کتھوں لے آیا؟ قال كنت كهنت الانسان في الجاهليه وما حسن الكهانه الا اني خدعته فلقيني فاتاني بذلك وهذا الذي اكلت منه۔ کہنے لگا جدو کافر ہوندا سی نا میں، اس ایک بندہ مینوں متھے لگا، انہیں آکھیا بھی یار تم کچھ دس اپنے علم نال بھی آہ گل جڑی دا کی بنوں گا۔ جویں ہن بھی لوگ نجومیاں کو جاندے ہیں، کئی پروفیسر بیٹھے ہیں لا ایسے جی دس دیں تہاڈے نال کی بننی، کاہن ہوندے سی۔ تو آندا مینوں کہان شانت کوئی نہیں آؤندی، نہ میرے کو کوئی جن سی نہ موکل سی، میں فراڈ کیتا، انہیں مینوں آکھیا کچھ دس اپنے علم نال، خدات میں انہوں دھوکھا دیتا، وہ ہن مینوں ملیا تو انہیں مینوں یہ شیری نہیں دیتی، وہی ہے جڑی تسی کھادی۔ قالت فادخل ابو بکر یدہ وقع کل شین فی بطن، رواہ البخاری۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندی ہیں جدوں انہیں دسیا آپ نے اسے اپنے منہ تے انگلی پائی، جو پیٹ سی سارا کہہ کر کے باہر سے کہ حرام نو کھواتے۔ یہ واقعات تواڈے سامنے تد پڑھے بے قرآن مجید دی جڑی آیت میں پڑھی وہ اللہ پاک نے فرمایا، یہ سورہ المومنون ہے، اور وہ اندر اللہ پاک نے 51ویں آیت سے بات بیان فرمائی، اور ایک ادھے رسول کی گل نہیں کیتی۔ اس طرح معلوم ہوندا بھی اللہ نے منظر ایک کھٹیا، آدم علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسول کھڑے، یعنی یہ حکم ایسا ہے کہ جڑا ایک امت نو نہیں دیتا گیا، ہر امت نو تے رسولاں نو مخاطب کر کے دیتا۔ بعد اللہ پاک فرماوندا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو، امتاں نہیں رسولو، پیغمبرو، کرو من الطیبات، پاک رزق کھانا، وعملوا صالحا، تے نیک کام کرنے۔ نیک کاماں دی واری بعد آئی ہے، بے نیک عمل جڑے نا نمازاں روزے حج زکات ہو رہے پچھوں کرے ہو، کرو من الطیبات، تواڈے منہ اندر جڑا جاوے وہ پاک ہونا چاہیے۔ پاک دونوں طرح دا، قرآن پاک تے ایک جگہ ہوندا سورہ بقرہ حلالاً طیبہ، دو کٹھے کرتے لفظ کہ حلال کھاؤ تے طیب کھاؤ۔ کئی باری کئی پڑھے لکھے لوگوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ دو لفظ رب نے کیوں لے آندے، حلال اور طیب؟ ہو سکتا ہے کہ شاید حلال ہی ہوگی، جویں وہ کھجور حلال ہی سی، کھجور حرام نہیں، مگر آپ نہیں طیب نہیں سی، آپ واسطے نہیں سی جائز۔ اسی طرح ایک شخص جڑا حلال ہے بکرا ہی لیا مگر چوری کر کے لیا، وہ حلال ہے مگر طیب نہیں رہی، تیرے لیے پاک نہیں، تیرا انہوں کماؤنا جڑا دا رستہ جڑا ہے انہوں حاصل کرنے دا حرام، غلط طریقے نے حرام کمایا، اس پر وہ حلال حرام الگ ہے، اب دین نے انہوں حرام نہیں کیتا، مگر تیرے کو کتنا آیا، جائز طریقے نہ آیا یا تو غلط طریقے نہ حاصل کیتا۔ اللہ نے پابندی لگائی کہ لوگوں میرا حلال نہیں چاہیے، دیکھو مولوی صاحب حلال ہی ہے، حلال ہے تیرے لیے طیب نہیں، خبیث ہے، ناپاک ہے، پاک کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے رسولو، پاک رزق کھانا تے نیک کام کرنا، تے نال اگے کڈا بڑا اعلان فرمایا، سارے لیے یہ گلاں معمولی ہے، اسی نہیں اللہ تعالیٰ دے انداز نو سمجھے، نہ سانو عربی نہ ایڈا لگاؤ، ورنہ اے دنیا دے کام جان لی کا انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔
یہ پہاڑ چھپے دھمکیاں دے کہ کچل دوں گا اگر غلط کام ہوئے، حرام طریقے نہ مال کمایا تو نہ مال کھادا، ہاں وہ لباس پہن کے حرام دا نمازاں کھڑے ہو گئے، عمرے نوں چلے گئے، ہاں سارا گوشت جڑا حرام دا تے وہ ذریعے تو طواف کردا پھردا۔ یہ بھی رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پاک پڑھوں گا، فرمایا کھ نہیں لبنا، پاویں لمبے سفر کرو تو پاویں تھک ہار جاؤ، اللہ نے کوئی نہیں دعا سن۔ تو فرمایا رسولو پاک رزق پھر نیک عمل کرو، تے جو کچھ تسی کردے جے میرے تو چھپیا کوئی نہیں، لوک کے کرو، مولویاں کو بہانے بنا کے جائز کرا لو بھی قسطاں دی بے وہ سود ہور سی جی 100 دا 105 لینا، اسی تے شے دتی ہے 100 دی تے مڑ کے وہ 105 لے شے بال لو، ہیلا ایک بہانہ بنا لو تو پھر وہ ٹھیک ہو جانی۔ فرمایا مولوی نوں کی پوچھنا، اپنے دل نوں پوچھ، کسے کو فتویٰ نہ لے، تیرا اپنا دل دستا یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ اور یہ بہترین معیار ہوا جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے دستا۔ کئی بڑی لوگ پوچھتے کوئی نفع اللہ نے مقرر کیتا اینا لینا چاہیے، کوئی مقرر نہیں، یہ قدرتی حالات تے کدی کوئی شاید زیادہ بازار چاہ جاتی سستی ہو جاتی ہے، کدی لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے، کوئی نہیں یہ گناہ نہیں، مگر پوچھنا اپنے دل نوں چاہیے، کسے نہ پوچھے، اپنے آپ نوں پوچھے بھی جے میں گاہک ہوندا یہ آدمی دکاندار ہوندا تے میں ساری گل نوں سمجھدا ویسے حالات کی ہے میں کنے چ لے کے خوش ہوندا، تو اپنے نوں پوچھ بھی جو اپنے لیے پسند کردا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے قربان یہ فرمایا اور مسئلے حل کرے کو گر کافی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جڑا اپنے لیے چاہنا نا اپنے بھرا لی جد تک وہ نہیں چاہے گا مومن نہیں ہونا۔ ایمان والی گل کوئی نہیں، ٹھگ ہو سکنا، چالاک ہو سکنا، کاروباری ہو سکنا، جو مرضی بن جا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مومن نوں ٹھگیا، وہ بیچارہ نہیں جانتا تو فراڈ کیتا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے خدا بھی امی و روحی جو تبدیلی لیاندی دنیا ساری نے زور لا لیا، ہن بھی اینی ترقی ہے، وسائل ہے، ذرائع ہے، تعلیم ہے، دور دے ٹول سامنے جنہ مرضی پروپگنڈا کرنی فلانے ملک بڑی آئے یوں آ، جڑے اتنے جاندے تے اندر وڑ کے وینجے انہوں نے پتہ بھی جنی بے ایمانی اور کرپشن امریکہ اور یورپ تے ایڈا بے ایمان کوئی بھی ملک کچھ نہیں، دھوکھا دینیاں میں دنیا نوں فریب دیں، اور بے ایمانی بھی ادا دی کرتے جڑا جداں دے سائنس تو ماہر نہ ادا دی بے ایمانی مہارت نہ کر، کوئی نیکی نہیں آ سکتی۔ نیکی یہ دن آنی جڑی اللہ نے آخیا انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں۔ جن اینوں پلے بن لیا لالا خدا جی تو لاؤنا جانا رب کو، انہیں کھڑا کر لینا سامنے کہ تو بڑا چلاک بنیا سی۔ تو رسول کریم علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اسی طرح محفل اور کیسا زمانہ ہوگا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، مسجد نبی دا ممبر، دیوانے بیٹھے، گلاب دا پھول درمیان چا، پروانے جمع، اللہ دے رسول دی محفل۔ تو رسول اللہ خطبہ دیندے فرمایا کہ تواڈے کول ہونے ایک شخص مسجد داخل ہونے والا جدی پیشانی کے بادشاہ دا نور ہے، شاہی خاندان چوں یمن چوں ٹریا، بہت خوبصورت، علماء لکھ دے بیس امت اگر یوسف علیہ السلام دیکھنا ہوئے تو جریر نوں دیکھو، ایڈا سونا جریر بن عبداللہ البجری۔ جدوں آئے حضور نے باز چھڑ دیتا، تھلے کرسی منگائی، بہ گئے، جریر نوں بھی کول بٹھایا، دین اسلام انہیں قبول کی۔